بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کر دوں گا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں سے یہ بات تھی کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے تاکہ رعایا کا خیال رکھا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کے لیے نکلے تو ایک گھر سے گزرے تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اندر گڑیا سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو اندر جانے کی اجازت ملنے کے بعد کیا دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں، اور گڑیا چولہے کے سامنے بیٹھی ہوئی، ہنڈیا چولہے پر چڑھائے ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور گڑیا سے عرض کیا کہ اے ماں بتا یہ بچے کس لیے رو رہے ہیں، یہ بلک بلک کر رونے کا ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے عرض کیا کہ ہم بھوکے ہیں، یہ بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہانڈی میں کیا رکھا ہے، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلا رہی ہو؟ تو گڑیا نے کہا کہ کھانا ہے نہیں، غلہ ہمارے پاس نہیں ہے، صرف اس ہانڈی میں ہم نے پانی چڑھا رکھا ہے اور پانی چڑھا کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ بچے یہ دیکھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور اسی امید سے ہو سکتا ہے ان کو نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس اپنے بیت المال آئے اور وہاں سے کچھ غلہ لیا، کچھ سامان لیا، غلام ساتھ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے میرے غلام یہ سامان میرے کندھے پر رکھ دو۔ تو غلام اسلم نے عرض کیا کہ حضور میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھا کر لے جائیں، میرے کندھوں پر رکھیے اور میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اسلم یہ بتلاؤ کیا کل میدان حشر میں تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو غلام نے عرض کیا کہ نہیں، کل میدان حشر میں تو صرف اپنا ہی اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ غلہ میرے کندھوں پر رکھو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلہ لے کر اس بڑھیا کے گھر پہنچنے کے بعد اس بڑھیا کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد وہ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والا عمر، میں آج کل کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا جو ووٹوں کی بنیاد، جن کی حکومتیں ووٹوں کی بنیاد پر بنتی ہیں، بلکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس گڑیا کے گھر پہنچے تو وہاں پر چولہے میں آگ جلانے کے لیے جھکتے اور پھونکے مارتے چولہے میں، اور جب کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہونے کے بعد گڑیا نے بچوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ہٹ کے، گھر سے ہٹ کے دروازے کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور وہاں سے دیکھنے لگے۔ تو غلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچے ہنسے اور میں ان کو ہنستا اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومتیں اس طرح کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ لاکھوں لوگ آج لاک ڈاؤن میں غریب ہزاروں کی تعداد میں مر گئے بھوک کی وجہ سے، کچھ نے بھوک کی وجہ سے اپنی آپ کو اور اپنے بچوں کو پھانسیاں دے دی۔ ایسی حکومت نہیں کی بلکہ رعایا کا خیال کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رعایا کے لیے، اور یہاں تک ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی اگر مر جاتا ہے تو حضرت عمر اس کا مجرم ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، حکومت ہمیں سیکھنی چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ہمیں سیکھنی چاہیے حضرت عمر سے کہ انہوں نے کس طرح حکومت کی ہے۔